پی ایم ایل این کی سیاست ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بہت پہلے کی پارٹی ہے یہ. ان لوگوں نے کبھی اس طرح اگریسو سیاست نہیں کی، یا اگر کی بھی تھی تو کم کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنے ٹائم کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، کہ کسی طرح ان کو دوبارہ سے آنے نہیں دینا پاور میں، ان کو دوبارہ سے رائز نہیں ہونے دینا، پہلے ریزرو سیٹس، اس کے فوراً ہی بعد یہ آرٹیکل 6 پابندی، کیا ہے یہ سب؟ یہ کیا پھر سے کوئی ڈرامہ ہی ہے، یا واقعی اس کے بیچ میں کچھ سالڈ نکلے گا اس معاملے میں سے؟ یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. سر دیکھا جائے تو حکومت تو اس وقت ان کی ہے نا. ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ جس روز یہ فیصلہ آیا ہے اس دن ہم نے خصوصی طور پر اپنا شو ریکارڈ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرا فوری فطری اور برجستہ ریئیکشن یہ تھا کہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے. تو یہ تو ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہی ہے. تو بھائی جو ایک تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی وہ سپریم کورٹ کے 8 عزت مآب ججز نے مان لی کہ بھائی ہم نے اتنی سیٹیں لی ہیں اور ہمیں ہماری مناسبت کے اعتبار سے، اور ہمیں سنی اتحاد تحریک کیوں، اگرچہ یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے اپنا کیس اس طرح پریزنٹ نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو تحریک انصاف کے لیے سیٹیں مانگی ہی نہیں تھیں، وہ تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگی تھی، جس میں وہ مدغم ہو گئے. کہ ہمیں ایز اے سیاسی لیکن جماعت ریکگنائز کیا سپریم جائے. کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں مکمل انصاف کے پرنسپل پر چلنا ہے اور سارے معاملے کو ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے. سیاسی تناظر میں جو ریالٹی تھی، اور ریالٹی یہ تھی کہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں ملا اور وہ آزاد حیثیت میں لڑے، لیکن وہ تحریک انصاف کے تائید سے کھڑے ہوئے 8 فروری کو. ان کو مختلف انتخابی نشانات ملے، لوگ اس کے باوجود ان کے انتخابی نشانات ڈھونڈ کر ان کی حمایت میں ووٹ ڈالنے آئے. تو لہٰذا ہم اس ریالٹی کو تسلیم کریں کہ یہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں یہ در حقیقت تحریک انصاف ہے، تو ان کو تحریک انصاف کی صورت تسلیم کیا جائے. اب اس صورتحال میں جو صحیح معنوں میں فاتح تھا، جو وکٹر تھا، وہ تھا تحریک انصاف. مجھے بدقسمتی سے یہ خوشگمانی لاحق ہوئی کہ میں نے کہا یار اب تحریک انصاف بڑا پن دکھائے گی. ایسا پاسبل ہے ویسے؟ اتنا ان کا ٹریک ریکارڈ اگر ہم دیکھیں. دیکھیے بی پھر بھی مقصد یہ کہ میں بدقسمتی ہے میری، میں نیگیٹو ہونے سے ذرا کتراتا ہوں، اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو اپنے سیلف انٹرسٹ میں بھی کرنی چاہیے. تو تحریک انصاف کے مفاد میں تھا کہ وہ ایک فاتح کا کہ بھائی بادشاہوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ والا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم خوش ہیں، اور وہ اپنا اس پہ توجہ دیتے. اب یہ کہ ان کی طرف سے پہلا بیان یہ آیا کہ دیکھیے جی سپریم کورٹ کے فیصلے نے تو بتا دیا، تو اب باتیں کیا شروع ہوئیں کہ آرٹیکل 6 انووک کرنا ہے. آرٹیکل 6 انووک کرنا تو الگ ہو گئی. اس کے بعد اس جماعت کے جو قائد ہیں ان کے بارے میں بھی سچا یا جھوٹا، وہ یہ کہ پوری مارکیٹ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ ان سے ملتے ہیں یا ان پہ نگاہ رکھتے ہیں اور ان پہ نگاہ رکھنے والوں سے جو لوگ ملتے ملاتے ہیں، تو میرے پاس تو یہ یعنی کہ سیکنڈ ٹیئر فورتھ انفارمیشن ہے. لیکن بہت لوگوں کی جانب سے آئی اور میں نے بڑے عرصے بعد ایز اے رپورٹر اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی. تو اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ چند طاقتور اداروں کے نام لے کر پھر تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب اپنے سیل سے یہ بتاتے رہے کہ جی میرا تو اصل دشمن وہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور میں تو چھوڑوں گا نہیں. یہ مطلب ڈیسیجن کے بعد جی، مطلب وہ اس کے بعد بھی ان کی یہی باتیں ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی دس از دا فرسٹ اسٹیپ، کہ میں تو ایک ہسٹورک اس پہ جا رہا ہوں شہ مات کی طرف. تو یہ تو اس کی ابھی گیم از اسٹل آن، کہ وہ ڈیئر کر رہے تھے نا سسٹم کو، جو ہمیشہ سے وی آر ہیڈنگ ٹو چیک میٹ اینڈ آئی ول چیک میٹ یو. میں تمہیں شہ مات آخر میں آگے تو بات یہ ہے کہ میں کروں گا، میں تم لوگوں کو ناک آؤٹ کروں گا. جی یہ پیغام گیا سچا یا جھوٹا. اب اس میں یہ ہے کہ پھر دوسری طرف سے بات یہ آئی کہ اچھا صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف سپریم کورٹ کے 8 عزت مآب ججز اور باقی عدلیہ کے بلبوتے پر اگر آپ ہمیں ناک ڈاؤن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیٹس سی.
دیکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو زیادہ ایگریشن آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح پر، یہ دراصل ری ایکشن ہے پی ایم ایل این کا. ہاں، یہ انیشیٹو نہیں ہے، صرف پی ایم ایل این کا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ میں نے لفظ ریاست و حکومت کہا ہے تو سر یہ سارا سب کا ہی اوور آل ریئیکشن ہے پی ٹی آئی کی طرف، ان کی جو ایک اگریسو سیاست رہی ہے اتنے سالوں میں، جس میں انہیں کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، سیاستدان ہو. تو جوڈیشری تو اب دوست ہے، اب دوست بن گئی. یعنی کہ خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. میڈیا میں بھی آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اچھے ہیں، جو ریگولر میڈیا پہ ہیں وہ بکاؤ ہیں. صرف اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں، ان لوگوں نے اس چیز کا پورا کیش کروایا ہے سوشل میڈیا کو. دیکھیے بات سنیں میری، سیدھی سی بات ہے، صحافت میں جو ہے وہ مخالفت بکتی ہے، ڈیفائنس بکتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں مانے کہ میں ہوں جیسے تو میری بہت شہرت رہی کہ جی نوکریوں سے فارغ ہوتا ہے جی، بڑے حق اور صداقت، کہ ایک لمیٹڈ وے میں جس طرح بولا جا سکتا ہے. لیکن کون سا انقلاب لے آئے، زیادہ بے روزگاریاں ہی کرنی ہے نا. بہرحال زیادہ سے زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اب جو سو کالڈ ریگولر یا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر پابندیاں تو بہت لگی ہوئی ہیں نا. وہ تو یعنی کہ بالکل ایک قسم کا لائف لیس ہو گیا ہے، لیٹس بی آنیسٹ. تو اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے آپ کو ڈیفائنس کی تھوڑا سا یہ لگے کہ یار کوئی انڈیپینڈنٹ سی بات ہو رہی ہے، کوئی مزے کی بات ہو رہی ہے اور چسکا بھی ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ زیادہ لوگوں کی توجہ جاتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر اس وقت ایک ان کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ ان کا بیانیہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ لوگوں میں مؤثر ہے، اور وہ ہے بھی پی ٹی آئی کے فیور میں موسٹلی. اب جیسے مثال کے طور پر آپ عام آدمی سے بات کریں، وہ ایڈ ہاک ججز، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اکیلے رہ گئے نا تو اب وہ ایڈ ہاک ججز لگا کر، تو جب یہ نظر ثانی کی جائے گی. اب یہ بنیادی بات ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ فرض کرے اگر نظر ثانی کی اپیل سننی ہے، یہ تو وہی 13 بندے سنیں گے جنہوں نے اوریجنل فیصلہ دیا ہے. اب اس میں آپ یہ ایڈ ہاک ججز والی بات تو نہیں کر سکتے. اگر نہیں، لیکن لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. جائیے جا کے آپ عام آدمی سے بات کریں. اب عام آدمی کو بھی پتہ ہے ایڈ ہاک ججز کیا ہوتا ہے. موبائل فون نے بھیا عام آدمی نے کیا کرنا ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے بیزار ہے، وہ کہے گا دیکھو اور یار ہے گل ہے، لو جی واہ بڑی گل ہے. اچھا اس حکومت سے وہ شدید ناراض ہے، بجلی کا بل، مہنگائی، تو اس کے اندر جو ایک اینگر، جو غصہ جو ابھر رہا ہے اس کا اظہار مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں ہو رہا نا. اور سر وہ تو ڈائریکٹ ٹارگٹ پی ایم ایل این ہی ہے نا پھر ان کے غصے کی، وہ پی ٹی آئی کو تو نہیں بلیم کریں گے. اب اس میں جو بھی ذرا ان کی کلاس لے رہا ہے، ان کی دھنائی کر رہا ہے، تو وہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز آ رہی تھی ٹی وی پہ اور انہیں یہ بلکہ مینشن بھی کیا کہ ہمیں تو ملک بہت برے حال میں ملا، اور جب ہمیں ملا تو ہمیں کسی اور کے گناہوں کی سزا دینی پڑ رہی ہے اور ہمیں ہی اس سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑا. نواز شریف کی حکومت جب انہیں ملی تھی تو ملک بہتر حال میں تھا. وہ تو بار بار اس سٹانس کا وہ سپورٹ لیتے ہیں، بار بار سہارا لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب ہمیں ملک دیا تو وہ آلریڈی بری حالت میں تھا، ہمیں اس کو بچانا پڑ رہا ہے اور اسی لیے بہت پروسیس سلو ہے، ہم اتنی آرام سے نہیں کر سکتے. میں یعنی کہ شخصیات کے بیانات وغیرہ میں نہیں الجھنا چاہتا. تو آپ نے کیا کوئی یعنی کہ لوئر اسٹینڈرڈ بھرا تھا؟ نہ لیتے آپ. وہ یہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو ملا ہی سب کچھ برے حال میں. ارے بابا کیا لوگ مان رہے ہیں اس بات کو؟ لوگ تو نہیں مانیں گے سر، نقصان تو ڈائریکٹ ان کا ہی ہو رہا ہے نا. آپ جتنے بھی بیان دے دیں ٹی وی پہ، آپ دعا ایک بہت بڑی ایک یعنی کہ ایک بات کو آپ نے ایک عجیب و غریب ڈیورژن میں ڈال دیا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت عام آدمی جو ہے، ان کی اکثریت جو ہے، کیا وہ اپنے بجلی کے بل آنے سے خوش ہے؟ نہیں، وہ چیختی ہے، بل آتی ہے. جس نے ایک پلاٹ خرید رکھا تھا کہ دبئی میں اس کا میاں جو ہے ٹیکسی چلاتا ہے، اس خیال سے کہ یار کل کو میری بچی کی شادی ہوگی تو میں نے یہ قسطوں میں اس نے فرض کیجئے 10 مرلے کا ایک پلاٹ خرید لیا. اب اس کی بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں، تاریخ کو طے کرتے ہوئے اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں کہ یار میں پلاٹ تو بیچ نہیں سکتی یا سکتا، مثال کے طور پر. اور دوائیوں کی قیمتیں، یہ وہ فلان بھاگ. یہ جو برا وقت ہے، اس برے وقت کے اندر کسی نہ کسی طرح امید دلانا کہ نہیں بھائی اس طرح حالات اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بہتر ہو سکتے ہیں، وہ فیل گڈ سٹوری کو ہمیں سمجھا نہیں رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے حکومت کی طرف سے. حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتے. تو جب آپ کھلی آپ نے گراؤنڈ دے رکھی، مثلا جیسے میری دانش میں فائز عیسیٰ صاحب نے چند ایک بہت اچھی باتیں کی ہیں.
بھائی انہوں نے ہی فیصلہ کیا نا کہ بجائے اس کے کہ جب بھی چیف جسٹس صاحب کا دل چاہے وہ کسی بھی موضوع پہ جو ہے وہ لے لے سو موٹو، انہوں نے کہا نہیں 3 بندوں کی کمیٹی ہو. اب وہ ان 3 بندوں کی کمیٹی میں وہ اکیلے رہ گئے ہیں. اب کل جیسے نظر ثانی کا مسئلہ تھا پرسوں اس پہ، تو وہ لوگ بیٹھے تو وہ 2-1 سے میں نے کہا جی دیکھی جائے گی، ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو اسی طرح آپ جو مرضی کر لیں. بندیال صاحب نے سب کچھ گڈ ٹو سی یو بھی کہا، لیکن انتخاب کی تاریخ نہ دے، انہوں نے تاریخ دی لیکن ایگزیکیوٹ نہ کروا پائے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے تاریخ لی حکومت سے، اور اس تاریخ کو انتخاب بھی ہوا، انشور کروایا. لیکن کیا ان کے اچھے کاموں کو کوئی یاد رکھ رہا ہے؟ یوں لگ رہا ہے کہ نہیں صاحب وہ تو 3 سال کی ایکسٹینشن چاہتے تھے، حالانکہ اب وہ اٹارنی جنرل بھی مسلسل انکار کیے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے پیغام کیا جاتا ہے؟ اس سے پیغام یہ جا رہا ہے کہ کل کو اگر کسی کو اختیار ملے تو یار وہ اختیار رکھو، مت دو. یہ قوم ناشکری ہے. مثال کے طور پر آصف علی زرداری جب صدر بنے تھے 8ویں ترمیم کے تحت، اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا صدر کے پاس. وہی 18ویں ترمیم والا چکر نہ کرتے، پارلیمان کو اختیار نہ دیتے، اپنے پاس ہی رکھتے. وہی بات ہے نا سر، کمیاں یاد رکھنی ہے کوئی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اس حکومت کا سب سے بڑا جو خامی ہے، جو کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو واٹ از دیئر اسٹوری. کہ انہوں نے مجھے کیا بتانا ہے، انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا، مطلب واٹس دیئر اسٹوری. جب انہیں خود نہ پتا ہو تو مجھے کیا بتائیں گے؟ سر پھر تو اس ٹاکسک سائیکل میں پھنسے ہی رہیں گے ہم لوگ. یہی لگ رہا ہے. اس میں سے نکلنے کا تو فی الحال کوئی نہ کسی اور کا ارادہ ہے، نہ ہم کو ارادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی نکلنے نہیں دے رہا. خیر ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ تو بھائی تبصرہ آرائی کر سکتے ہیں نا، بس بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم تو کوئی یعنی کہ ایجنٹس آف چینج تو نہیں ہے نا. تو وہ سو کالڈ ایک بنتا ہے جیسے وی آر انفلوئنسرز، وی آر ناٹ مائی فوٹ. ہم تو لوگوں کے اندر جو تعصبات ہیں، فرض کرو کہ آپ سامنے ہوگا یار ہے بندہ میری گل کرتا ہے، ذرا لانا جی سننا دی گل سنو جی. اور فرض کریں اگر آپ پی ٹی آئی کے حامی کہیں گے یار اس نے تو پتہ نہیں کیا تاریخ کی داستانیں شروع ہو جائیں گے، فلسفہ شروع ہو جائیں گے. کھل کے گل کرو جی. قاضی فائز عیسیٰ اپنے 3 سال چاندہ سی حکومت نہ رلے ہوا اے کہندی مت نہیں لگا ہے صافی. اب وہی ہے نا جو مریم نے ٹوکری بھیجی سی. اللہ خیر صلی اللہ. السلام علیکم. بس اس بات پہ ختم بات. دیٹس یور جرنلزم. ہاں یہ رہ گیا ہے اور کیا. یہ بھی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ارے بہت آنریبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا ایک زمانے. بالکل سمجھا جاتا تھا. ہاں 100 سال پہلے شاید. جی جی. چلیں اس سے کوئی بات نہیں. مے بی فیو ایئرس فرام ناؤ ہم اسی پروفیشن کو کہیں گے کہ اسی کی ہی وجہ سے لوگوں میں اگر اویئرنیس آئی تو آئی. اگر آئی بھی اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا. کی ورڈ از اگر. چلیں ہم نیکسٹ ویک یہیں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اگر سے مگر کریں گے. اگر سے مگر. ناظرین اگر سے مگر تک کا فیصلہ بھی طے کرنا باقی رہ گیا ہے. ساتھ ساتھ نصرت صاحب نے کہا کہ ہم ایک ناشکری قوم ہے، جو کہ بات ان کی ٹھیک ہے. کوئی اچھا سٹیپ لے لے تو ہم کنوینئنٹلی اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیا اگر سے مگر تک کا فیصلہ ہم اگلے ہفتے تک طے کر پائیں گے یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے. ہم بھی ادھر ہی ہیں، آپ بھی ادھر ہی ہیں.